اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیہ 11۔ الذین یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، یہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ جو جنت کا بلند ترین، بہتر اور افضل طبقہ ہے، کیونکہ وہ ایسی صفات سے متصف ہے جو بھلائی کی صفات میں سب سے اعلیٰ صفات ہیں، یا اس سے مراد تمام جنت ہے، تاکہ عام مومن اپنے درجات اور مراتب اور اپنے اپنے حال کے مطابق اس میں داخل ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ کہف آیہ 107 میں فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ربیع بنت نضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ان کا بیٹا حارثہ بن سراقہ شہید ہو چکا تھا۔ بدر کے دن اس کو ایک غیبی تیر لگا تھا کہ معلوم نہ ہوا کس نے مارا تھا۔ پھر ربیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، مجھ کو حارثہ کے حال کی خبر دیجیے، اگر وہ خیر کو پہنچا تو میں ثواب کی امیدوار رہوں اور صبر کروں، اگر نہیں پہنچا تو میں دعا میں خیر کی کوشش کروں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ کی ماں، بے شک جنت میں کئی باغ ہیں اور تیرا بیٹا بلند فردوس میں داخل ہوا، اور فردوس جنت کی بلند زمین ہے اور جنت کے بیچ اور بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے یا نہ کرے، بلکہ جس سرزمین میں پیدا ہوا اور وہیں بیٹھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں میں اس بات کو مشہور نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے تیار کی ہیں۔ ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ بس جب تم اللہ سے دعا مانگو تو اس سے فردوس طلب کرو، کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے۔ مجھے خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس کے بعد فرمایا، اس کے یعنی جنت فردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے یعنی جنت فردوس سے جنت کی نہریں جاری ہوئی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہاں سے کبھی کوچ کریں گے نہ وہاں سے منتقل ہونا چاہیں گے، کیونکہ جنت فردوس کامل اور افضل ترین نعمتوں پر مشتمل ہے۔ وہاں کوئی تقدر ہوگا نہ پریشانی، کوئی مشکل نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سورۃ المومنون کی یہ 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ سورۃ مومنون آیہ 12۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ قرآن حکیم نے ایمان والوں کی صفات کے بعد تخلیق انسان کے مراحل کو اس لیے پیش کیا کہ انسان غور و فکر کرے کہ کیچڑ سے انسان تک کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ اللہ رب العزت نے عبادات کا حکم دینے کے بعد خالق، الہ اور معبود ہونے کے لیے دلائل دیے۔ یہ دلائل 4 طرح کے ہیں: اس کے وجود، اس کی قدرت، اس کی صفات جلال اور اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ اور یہ تخلیق انسانی 7 آسمانوں کی تخلیق، آسمان سے بارش کا نزول اور منافع کے لیے حیوانات کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کی تخلیق کی ابتدا سے لے کر مختلف مراحل کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا جو ساری زمین سے حاصل کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے بچے زمین کی نوعیت کے لحاظ سے فرق ہیں، ان میں سے کچھ سنگ دل ہیں، کچھ رحم دل، کچھ پاک ہیں، کچھ ناپاک۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس سے اس نے تمام زمین سے جمع فرمایا۔ چنانچہ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے مختلف ہوئی، کئی سرخ ہیں، کئی سفید، کئی سیاہ اور کئی ان کے بین بین، کئی نرم خو ہیں، کوئی سخت طبیعت،
کئی بری طبیعت کے مالک اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت والے۔ مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب ہے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس سے مراد یہ بھی ہے انسان جو بھی کھاتا ہے وہ مٹی سے بنتا ہے، حتیٰ کہ نطفے کی اصل بھی مٹی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ روم آیت 20 میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم انسان ہو کے پھیلتے جا رہے ہو۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نطفہ بنا دیا۔ سورۃ المومنون آیت 13۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نطفہ بنا دیا۔ نطفہ پانی کا قطرہ ہے جو مرد کی پشت سے نکلتا ہے، اس کے ہزار خلیوں میں سے ایک خلیہ ہوتا ہے جو انسان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ قرار مکین سے مراد محفوظ جگہ ماں کا رحم ہے، جو 9 مہینے بچہ حفاظت سے رہتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ رحم پر جھٹکوں، چوٹوں اور حرکات کے اثرات نہیں پہنچتے، اس لیے اسے قرار مکین کہا گیا۔ نطفہ انسان کی پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، پھر وہ رحم میں مادر میں قرار پکڑتا ہے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ رہتا ہے۔ رب العزت نے سورۃ سجدہ میں فرمایا، چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا، اس عمل کے بدلے میں وہ جو کرتے تھے۔ سورۃ سجدہ آیت 17۔ اسی طرح سورۃ مرسلات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، معلوم اندازے تک، بس ہم نے اندازہ کیا تو ہم کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ سورۃ مرسلات آیت 20 سے 23۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری صورت میں بنا کر کھڑا کیا۔ سو بڑی ہی برکت والا ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ سورۃ المومنون آیت 14۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو علقہ کہتے ہیں۔ جب مرد کا سپرم عورت کے ایگ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، ابتدا میں یہ رحم کے ساتھ چمٹا ہوا ایک نطفہ ہوتا ہے جو ان کے خون سے غذا حاصل کرتا ہے، یعنی نطفے کو 40 دن گزرنے کے بعد سرخ خون میں تبدیل کر دیا گیا۔ وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اسے جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا۔ خون کے بوٹی کی شکل میں آ جانے کے بعد مضغہ کہتے ہیں یہ بہت چھوٹی سی مخلوق ہے جو ابھی بہت شکلیں بدلنے والی ہے۔ 40 دن کے بعد خون کے لوتھڑے میں یعنی علقہ کو گوشت کی چھوٹی بوٹی مضغہ میں بدل دیا۔ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی گئی، جس کی شکل نہیں بنائی گئی تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور ابھر آتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ سورۃ الحج آیت 5 سے 7۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا۔ گوشت کی بوٹی کی ہڈیاں بنانے کا اصل مقصد انسانی ڈھانچے کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے۔ سخت ہڈیاں جسم کی ضرورت کے مطابق گوشت کے درمیان میں ہوتی ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، یعنی ہڈیوں کو گوشت پہنا دیتے ہیں۔ گوشت کے لیے ہڈیاں ہی سہارا بنتی ہیں۔ تیسرے 40
40 دنوں میں یہ کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ اگر انسان کو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رکھا جاتا تو اس میں وہ وزن پیدا نہ ہو سکتا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک دوسری صورت میں بنا کھڑا کیا۔ دوسری بناوٹ میں پیدا کرنے سے مراد رحم مادر میں اللہ کے حکم سے روح پھونکنے سے بے جان جسم کا جاندار میں تبدیل کرنا، پھر بچے کو ایک خاص شکل دے کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالنا۔ اس حالت میں اسے سننے، دیکھنے اور ادراک کی قوتیں دے دی جاتی ہیں۔ اگر انسان غور کرے کہ حقیر بون سے زندگی کا آغاز کر کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا سے کیا بنا دیا، تو بے اختیار اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والا۔ انسان بہترین مخلوق ہے، اس کی تخلیق بہت ہی اچھی ہے، اور تخلیق کرنے والا سب سے اچھا تخلیق کرنے والا ہے۔ سورۃ 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں بہترین بنایا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ سورۃ المومنون آیا 15۔ ثم انکم بعد ذلک، پھر یقیناً اس کے بعد، یعنی انسان کو اس کی پیدائش کے مختلف مراحل سے گزار کر اس میں روح پھونکنے، اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر زندگی کی ساری قوتیں عطا کر کے زندگی گزارنے کے بعد لمیتون، ضرور مرنے والے ہو۔ وہ مرحلہ بھی آئے گا جب تمہیں موت آئے گی، موت اس زندگی کا خاتمہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں جنت الفردوس میں لے جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور جنت کے راستے پر چلائے رکھ، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔